بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کی جو خلقت ہے، یہاں پر جو لائے جانا ہے، اس کا مقصد بیان کیا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ یعنی انسان اپنے مقصد حیات کو نہیں پہچانتا، اور صحیح معرفت نہ ہونے کے نتیجے میں، علم نہ ہونے کے نتیجے میں انسان اپنی زندگی کے اندر مقصد بناتا ہے۔ بعض لوگ ہیں وہ یعنی کامیابی کا ان کے نزدیک پیمانہ کیا ہے کہ ڈاکٹر بن جائیں، بعض سمجھتے ہیں انجینئر بن جائیں، بعض سمجھتے ہیں CSP آفیسر بن جائیں، بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ اگر وہ فوجی افسر بن جائیں، بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ اگر ہم مولانا صاحب بن جائیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کامیابی ہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ اگر اس شرط کو پورا کریں اور پھر انسان، یعنی قرآن کریم نے کسی انسان کو اس آیت مبارکہ میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو یہاں مائے نافیہ نفی کل کرتی ہے۔ یہ عربی گرامر حضرات جو آشنا ہے وہ سمجھتے ہیں بات کو کہ یہاں ما جو ہے وما خلقت الجن، یہاں ما اسے کہتے ہیں مائے نافیہ، اور یہ نفی کل کرتی، یعنی تمام بقیہ اس کے علاوہ جتنے مقاصد اسم کی نفی کر دیتی کہ ان میں سے کوئی مقصد نہیں۔ انسانی زندگی کی خلقت کا مقصد جو ہے خالق نے جو بیان کیا ہے الا لیعبدون، کہ انسان نے اللہ کا بندہ بننا ہے۔ ڈاکٹر بننا بہت اچھی چیز ہے، انجینئر بننا، کاروباری بننا، فوجی افسر بننا، مولانا صاحب بننا بہت اچھی چیز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے انسان اللہ کا بندہ بنے، پھر ڈاکٹر بنے، پھر انسان عالم دین بنے، پھر انسان کوئی فوجی افسر بن جائے، کاروباری بن جائے، جو مرضی بننا چاہتا ہے بنے، لیکن پہلے اللہ کا بندہ بنے۔ کیونکہ اگر وہ یا میں اللہ کا بندہ نہیں بنوں گا تو جو کچھ بھی بنوں گا وہی راستہ مجھے تباہ کر دے گا آگے۔ جیسے حضرت نے فرمایا کہ تاجر حضرات کو ہماری نصیحت ہے کہ کاروبار شروع کرنے سے پہلے اللہ اور رسول کے فرامین جو ہیں تجارت کے بارے میں، اس کے بارے میں آگاہی حاصل کر لیں، ورنہ اپنے آپ کو حرام سے نہیں بچا سکیں گے۔ اب یہ پرابلم ہے کہ پہلے انسان نے اللہ کا بندہ بننا ہے، لیکن چونکہ ہم یعنی سیکولر معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور سیکولر معاشرہ جو ہے وہ سب سے بڑا نقصان جو پہنچاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی شناخت کو خراب کر دیتا ہے، الٹ دیتا ہے۔ چار چیزیں ہیں شناخت کی جو انسانی زندگی کا بیہیویئر بناتی ہیں۔ اچھائی کیا چیز ہے، برائی کیا چیز ہے، کامیابی کیا چیز ہے اور ناکامی کیا چیز ہے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر بننا کامیابی ہے تو میں کیوں اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کروں، میں ڈاکٹر بننے کی کوشش کروں گا۔ اگر میرے نزدیک کامیابی کا پیرامیٹر جو ہے کہ جناب زیادہ مال کمایا جائے تو میں مال کمانے کی کوشش کروں گا، لیکن اگر مجھے یہ سمجھ آ جائے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ حقیقی کامیابی کی ضمانت نہیں ہیں، بلکہ اصل کامیابی جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ بنوں، پھر اس کے بعد ڈاکٹر بن جاؤں، انجینئر بن جاؤں، کچھ بھی بن جاؤں، کامیابی انسان کے پاس ہے۔ لیکن اگر میں اللہ کا بندہ نہ بن سکا اور میں سب کچھ بن گیا، دنیا اور آخرت دونوں جگہ ناکامی، خسارہ، بربادی ہو جائے گی۔ تو اس چیز کے لیے یہ جو اللہ کا بندہ بننا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر آبجیکٹو معین کیا ہے انسانی زندگی کا، کہ انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے،
اب جیسے ہماری یہ جو نوجوان نسل ہے، کوئی ادھر سے بال کاٹ رہا ہے، کوئی ادھر سے اصل میں کیوں ہو رہا ہے یہ؟ اس لیے کہ ہمارے ہیروز ادھر بیٹھے ہو. ہم اپنی زندگی کے لیے جو لاہ عمل کا تعین، میں نے لباس کون سا پہننا ہے، میں نے گفتگو کیسے کرنی ہے. ہمارا معاشرہ آج تک بیچارہ فکری طور پہ غلام ہے. جو منہ ٹیڑھا کر کے انگلش بولتا کہتے بڑا قابل آدمی ہے. بے نظیر بھٹو جب پرائم منسٹر تھی پاکستان کے، میں نے کئی مرتبہ یہاں خطبات میں کہا کہ مجھے کوئی ایک اس میں خوبی دکھائیں اس عورت کے اندر کہ جس کی وجہ سے آپ لوگ اس کے پیچھے دیوانے ہوئے پھر رہے ہیں. کوئی ایک خوبی دکھا دیں. ہاں، اللہ اور رسول کے معین کردہ معیار کے مطابق میں 10 ایپ دکھاتا ہوں آپ کو. لیکن معاشرہ چونکہ فکری طور پہ غلام ہے، تو اس واسطے وہ سمجھتے ہیں کہ جناب یعنی منہ ٹیڑھا کر کے انگلش بولنا بہت بڑا کمال ہے. اور آج تو یعنی حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں. بلاول جیسا جو ایک لپاڑیا ہے، یہ معاشرہ اس کو لیڈر مانتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی جسے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کہ بات کیسے کی جاتی ہے، یہ معاشرہ اس کو لیڈر مانتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں نے دیکھا رہا تھا اسکردو گیا ہوا تھا، ایک انسانوں کا سمندر کھڑا تھا سامنے، سب بیچارے فکری یتیم جن کے اپر چیمبر میں کچھ بھی نہیں، وہ نعرے لگا رہے تھے. حالانکہ اس گدھے کے بچے کو اسے تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. لیکن یہ چونکہ فکری طور پہ 47 میں پاکستان آزاد تو ہو گیا، جغرافیائی لحاظ سے کہتے ہیں ایک آزاد ملک ہے، لیکن یہ ابھی تک فکری طور پر غلام قوم ہے. اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ یعنی امیر المومنین نے انبیاء کی بعثت کا جو مقصد بتایا ہے، وہ بنیادی مقصد کہ انسانوں کو فکری غلامی سے نجات دلائی جائے، انسانوں کو نفس کی خواہشات کی غلامی سے اور اپنے جیسے انسانوں کی غلامی سے نجات دلا کے اللہ کی بندگی کے راستے کی طرف لے کے جائیں. تو یہ آبجیکٹو سامنے رکھا گیا کہ انسانی زندگی کا مقصد اللہ کا بندہ بننا ہے. ہور کیوں چھوڑ کے ادھر سے ادھر آیا؟ تو یہی بات سمجھ آ گئی اسے، ورنہ دنیا تو اس کے پاس تھی، ادھر بھی تھی. زہیر بن ابن کین جو ہے وہ کیوں آیا اس طرف؟ وہ تو قبیلے کا سردار تھا، دنیا اس کے پاس پورے حسن و جمال کے ساتھ جلوہ گر تھا. وہ کیوں آیا؟ موت کو قبول کر لیا آ کے. اس کو سمجھ آ گیا کہ کامیابی یہ نہیں ہے، کامیابی اللہ کے راستے میں مر جانے میں. جب اسے سمجھ آ گئی، اس نے کہا بیوی کو کہا تم بھی آزاد. قبیلے والوں سے کہا جاؤ کسی اور کو اپنا بناؤ سردار. اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آ گئے. یہ نہیں کہ اس کو سمجھ نہیں تھی کہ آگے ہونا کیا، انہیں بالکل پتہ تھا کہ اب آگے کیا ہونا ہے، لیکن انہیں یہ سمجھ آ گئی کہ اصل کامیابی ہے کیا چیز. یہ 4 شناختیں ہوتی ہیں، اچھائی، برائی، کامیابی اور ناکامی، جو انسانی زندگی کے بیہیویئر بناتی ہیں. جو سیکولر نظام ہے جس میں اس وقت پاکستان کا معاشرہ چل رہا ہے، اس میں شیعہ بھی شامل ہیں، اس میں سنی بھی شامل ہیں. چاہے ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہوں یا ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہوں، سب کے سب سیکولر نظام کے پیچھے چل رہے ہیں. تو اس کیفیت کے اندر شارع مقدس اسلام کہتا ہے کہ انسانی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے. انسانی زندگی کا مقصد اللہ کا بندہ بننا ہے. یہ کہتے ہیں ڈاکٹر بننا ہے، سی ایس پی افسر بننا ہے، کسٹم میں کلرک لگنا ہے، جا کے ایس ایچ او لگنا ہے. یہ ہم اسے کامیابی سمجھتے ہیں. تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے آبجیکٹو سامنے رکھا ہے، اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے کتنے مائل سٹون ہیں جی؟ کیوں جناب ساجد صاحب؟ انسانی زندگی کا جو ایولیوشن کا سفر ہے اس کے کتنے مائل سٹونز ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ یعنی میں بتاتا رہتا ہوں تو آپ حضرات بس ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں اور الٹیمیٹلی پتہ لگتا ہے کہ دیکھیے
ہم پیدا ہوئے، ہم آدم کی اولاد ہیں، باقی یہ گلگتی ہے، یہ بلتی ہے، یہ پنجابی، سب کہانیاں ہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں، میں نے بنایا ہوا ہے۔ کسی کو ادھر پیدا کر دیا، کسی کو ادھر پیدا کر دیا، کوئی لمبے قد کا، کوئی چھوٹے قد کا، کوئی گورے رنگ کا، کوئی کالے رنگ کا، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں۔ کمال کس چیز میں؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کون آدمی اللہ کا فرما بردار ہے، یہ پیمانہ ہے۔ یہاں معاشرے کے اندر چلے جائیں، جو جتنا بڑا بدماش ہے، جتنا بڑا ڈاکو ہے، جتنا بڑا لٹیرا ہے، اتنا بڑا وی آئی پی، اتنا بڑا منسٹر ہے، اتنا بڑا ایم این اے ہے، اتنا بڑا سینیٹر ہے۔ اس واسطے کہ معاشرے کا پورا 180 ڈگری الٹا ہوا سارے کا سارا سسٹم۔ تو یہ اس کے مائل سٹونز ہیں۔ ہم آدم کی اولاد ہیں، یہ 0 پوائنٹس، ہم پیدا ہوتے ہیں اس نیٹ ورک کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب یہاں سے کمال کا سفر ہے، اس کو قرآن کہتا ہے شکرتم۔ ایک پستی کا سفر ہے، اس کو کہتا ہے کفرتم۔ امیر المومنین جب یہ مثال سمجھا رہے تھے، فرمایا انسان درمیان میں ہے، ملائکہ اوپر ہیں اور حیوانات نیچے ہیں۔ حیوانوں کو اللہ نے صرف جذبات دیے، خواہشات دی ہیں، عقل نہیں دی۔ ملائکہ کو صرف عقل دی ہے، ان کو ارادہ بھی دی ہے، حیوانات کو، ملائکہ کو بھی، لیکن انہیں صرف عقل دی ہے۔ اس واسطے ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ حیوانات کو صرف قوت شہویہ، قوت غضبیہ، نفس کی خواہشات، نفس دی ہے، خواہشات دی ہیں اور ارادہ، وہ ساری زندگی ہمیشہ نفس کی خواہشات کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں۔ حضرت انسان کو درمیان میں رکھا ہے، اسے نور عقل بھی دی ہے اور جذبات بھی دی ہیں، اور پھر اس کی رہنمائی کے لیے پیغمبران بھیجیں اور کہ عقل کو استعمال کرو اور اللہ کی معرفت حاصل کرو، حقیقی مفاد کو شناخت کرو، حقیقی نقصان کو شناخت کرو۔ مولا فرماتے ہیں کہ اب اگر یہ انسان نور عقل کو استعمال کرتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اور اس نور معرفت کی مدد سے، نور یقین کی مدد سے اللہ کی فرما برداری کے راستے پہ سفر کرتا ہے، یہ کمال کا سفر ہے۔ تو جس وقت وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو مسجود ملائکہ ہے، فخر ملائکہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ ملائکہ ہمارے شیعوں سے ہاتھ ملانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ ملائکہ کے لیے مقام ہے۔ انسان کے لیے فرشتہ بننا کمال نہیں ہے، کہتا ہے یہ تو فرشتہ ہے، یہ بلکہ انسانیت کی توہین ہے۔ انسان جو ہے فخر ملائکہ ہے، اگر وہ حقیقی انسان بن جائے اللہ کا بن۔ اور فرماتے ہیں اگر وہ یہ معرفت حاصل نہ کرے اور عملی زندگی میں اللہ نے عقل بھی دی ہے، پیغمبران بھی بھیجے ہیں، مگر وہ معرفت حاصل نہ کرے، نفس کی خواہشات کے پیچھے چلے، تو مولا فرماتے ہیں حیوانوں سے بدتر ہے۔ حیوان بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں، حیوان اس پر نفرین بھی کرتے ہیں اور اس سے پناہ بھی مانگتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ حیوان ہیں بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔ اب یہ جو ایولیوشن کا سفر ہے کمال کا، پہلی منزل ہے 0 پوائنٹ کیا ہے؟ اسلام آباد کا 0 پوائنٹ دیکھا ہوا آپ نے؟ دیکھا ہوا نا؟ وہ ایک ریفرنس پوائنٹ ہے جہاں سے جناب F7 اس طرف ہے، F6 اس طرف ہے، G10 اس طرف ہے۔ ریفرنس پوائنٹ سے بتایا جاتا ہے کہ جناب اس سمت پہ چلے جائیں، اتنے کلومیٹر فاصلہ طے کریں گے، فلان جگہ آپ پہنچ جائیں گے، آپ G10 پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح سے یہ جو مقام آدمیت ہے یہ ریفرنس پوائنٹ ہے۔ اس سے کمال کا سفر کر کے انسان اللہ کا بندہ بن جائے تو وہ فخر ملائکہ، ملائکہ اس کی خدمت گزار بن جاتے ہیں۔ اور اگر وہ نیگیٹو راستے پر چل پڑے، کفر تم کرے، تو حیوانات، شیطان پناہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں توبہ 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 توبہ۔ یہ یعنی زرداری کو دیکھ کے تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، کہتے ہیں یہ تو ہمارا بھی استاد ہے۔ اکثر اوقات اس سے مشورہ کرنے کے لیے آتا ہے کہ ابھی کیا کروں میں، تو ڈونلڈ ٹرمپ کو گمراہ کرنا بتاؤ، تو فارمولہ بتاؤ، کیونکہ یہ شیطانوں کا استاد ہے۔ میں آپ لوگ میری بات کو مزاح سمجھتے ہیں،
میں نے عرض کیا کہ حضرت آدم کی اولاد جب پستی کا سفر کرتی بڑے بڑے شیطان اس سے پناہ مانگتے ہیں، حیوانات اس سے پناہ مانگتے ہیں، کہتے توبہ 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 اس انسان سے۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ حیران ہو رہے ہیں میری بات سن کے۔ آپ پورے حیوانات کو اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی حیوان آپ کو ہومو سیکسولیٹی کرتے ہوئے نہیں ملے گا، کوئی حیوان بھی۔ وہ روڈ پہ کھڑے ہو کے بولو براز کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ کسی حیوان کو ہومو سیکسولیٹی کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ یہ حضرت انسان ہے، جب گرتا ہے مقام آدمیت سے تو پھر اس کی پستی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، پھر اس کی پستی کی کوئی انتہا نہیں۔ بڑے بڑے شیطان پناہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو کمال کا سفر ہے، پہلا جو مائل سٹون ہے اسلام، جب انسان اس مائل سٹون کو ہٹ کرتا ہے جا کے تو قرآن کہتا ہے یہ مسلمان ہے۔ اسی واسطے یہ جو امت محمدیہ ہے، قرآن کریم میں اس کا نام مسلمان رکھا گیا ہے، اور یہ نام اللہ نے رکھا ہے کہ میرے حبیب کی امت، میں اس کا نام مسلمان رکھتا ہوں۔ پہلا مائل سٹون جب منزل اسلام پہ پہنچتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ دوسرا مائل سٹون ہے منزل ایمان، جب انسان اس پہ پہنچتا ہے تو قرآن کہتا ہے یہ مومن ہو گیا ہے۔ اور تیسرا مائل سٹون ہے تقوی، جب اس مائل سٹون پہ انسان پہنچتا ہے تو قرآن کہتا ہے یہ متقی ہو گیا۔ جب اس مقام پہ پہنچتا ہے تو قرآن کریم کہتا ہے کہ بھی جیسے آپ میٹرک کرتے ہیں تو پھر آپ کو ایک سند مل جاتی ہے، پھر آپ یعنی گریجویشن کر لیتے ہیں تو پھر دوسری سند مل جاتی ہے، پھر ماسٹر ڈگری کر لیتے ہیں تو تیسری سند مل جاتی ہے۔ بس اسی طرح سے یہ جب انسان منزل تقوی پہ قدم رکھتا ہے، لیکن نہ مومن راول پنڈی والا نہیں، مومن از نظر قرآن، یہاں پر تو سب مومن پھر رہے، یہ والا مومن نہیں، قرآن کے نظریے کے مطابق جو مومن ہو۔ جب منزل تقوی پہ پہنچتے ہیں تو قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم یہ کہا یہ لوگ ہیں اللہ کے صحیح بندے، یہ بات کو سمجھے بھی ہیں اور انہوں نے عملی طور پر اس کو اختیار بھی کیا ہے۔ اولئک علی ھدی من واولئک ھم اور اینڈ آف دا ڈے جا کے یہی کامیاب ہو جائیں۔ یہ سیکوینس ہے۔ اب میں کوئکلی سمیٹ دوں بات کو۔ ہر مسلمان، ہر مومن مسلمان ضرور ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر مسلمان مومن ہو۔ ہر متقی مومن ضرور ہوتا ہے، نیچے مسلمان بھی ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر مومن متقی بھی ہو۔ یہ ایک باقاعدہ ایولیوشن پروسیس کا سفر ہے۔ میں صرف اس وقت آپ کی خدمت میں یہ 3 علامتیں عرض کرتا ہوں ایمان کی۔ ایمان جو ہے وہ نہ زیادہ نمازیں پڑھنے کا نام ہے، اور نہ زیادہ روزے رکھنے کا، نہ زیادہ ماتم کرنے کا، نہ زیادہ مجلسیں پڑھنے کا، نہ زیادہ کوئی اور نظر نیاز کرنے۔ ایمان ایک باطنی کیفیت ہے، اور اس کی جو شناخت ہے وہ جو ابھی میں نے عرض کیا، یہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حبیب کے فرمان سے اخذ کیا۔ نماز ایمان کی حتمی علامت نہیں ہے، نہ ماتم حتمی علامت ہے۔ ہم اب تو سمجھتے ہیں کوئی کڑا پہن لیتے کہتے ہیں مومن ہے، یا کوئی ماتم کرتا ہم کہتے ہیں یہ مومن ہے۔ ایسے عزیزاً کوئی چیز نہیں، حتیٰ کہ نماز پڑھنے والے کو بھی آپ مومن نہیں کہہ سکتے۔ نماز ایمان کی حتمی علامت ہے۔ 3 علامات امیر المومنین فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم اپنا جائزہ لینا چاہتے ہو، میں اپنا جائزہ لوں آپ اپنا لیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو جب انسان مسلمان ہوتا ہے تو اسلام کے مقابل پہ جو کیفیت ہے اسے کہتے ہیں کفر، اس سے اوپر منزل ہے ایمان، اسلام کے بعد ایمان، ایمان کے مقابل پہ جو منزل ہے وہ ہے نفاق۔
جب انسان ایمان لاتا ہے مومن کہلاتا ہے، جب نفاق کی منزل پہ ہوتا ہے منافق کہلاتا ہے۔ مومن و منافق کا فرق جو ہے، فرمایا کہ مومن بھی نماز پڑھتا ہے اور منافق بھی نماز پڑھتا ہے۔ اب یہ غور سے سنیں ذرا میری بات، امام فرماتے ہیں مومن بھی پڑھتا ہے اور منافق بھی پڑھتا ہے، ہاں اندرون کی کیفیات میں فرق ہوتا ہے۔ جب مومن جو ہے فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے مسجد آتا ہے تو جب تک مسجد سے دور رہتا ہے اسے اضطراب ہوتا ہے، کب وقت آئے گا، کب میں مسجد پہنچوں، میں مسجد پہنچوں، میں مسجد پہنچوں، یا مصلی چلو مسجد نہیں ہے مصلی نماز کی طرف آؤں، یعنی اس کے اندر کا جو ایمانی کیفیت ہے اس کو ڈرائیو کرتی ہے کہ اللہ کے ساتھ بات کرو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اللہ سے ہم کلام ہو۔ فرماتے ہیں منافق جو ہے اول تو نماز کی طرف آنا نہیں چاہتا، فرماتے ہیں مومن جو ہے مسجد سے دور رہتا ہے، اضطراب میں رہتا ہے، مسجد میں آ جاتا ہے اسے سکون آ جاتا ہے۔ منافق جو ہے اس کے برعکس ہوتا ہے، جب تک مسجد سے دور رہتا ہے مولا فرماتے بڑا مطمئن ہوتا ہے، جو ہی نماز کا وقت داخل ہوتا ہے اس پر اضطراب، کیا مصیبت ہے، کس مصیبت۔ فرماتے اول تو مسجد آنا نہیں چاہتا، اور اگر آ جائے تو بے چین رہتا ہے، بس کب بھاگوں کب بھاگوں، کب نکلوں یہاں سے۔ فرماتے جب تک مسجد میں رہتا ہے پریشان رہتا ہے، مضطرب رہتا ہے، جب چلا جاتا ہے اسے سکون آ جاتا ہے۔ اور اگر مسجد گھر کے قریب نہیں ہے تو مصلی نماز ایک علامت۔ اب اس میں میں اپنے اندر دیکھوں، آپ اپنے اندر دیکھیں، نماز فرمائے دونوں پڑھتے ہیں، جو لشکر یزید والے تھے وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے اور امام حسین کے لشکر والے بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز یاد رکھیں مومن و منافق کے درمیان فرق نہیں ہے، ایک علامت جو امام نے بیان فرمائی۔ دوسرے فرماتے ہیں کہ مومن کی علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی خلوت و جلوت میں، یہ نہیں کہ اگر مسجد میں دعائے کمیل پڑھے تو گریہ و زاری اور دیگر چیزیں، اور یا لوگوں کے درمیان نماز پڑھتا اللہ اکبر، لمبی لمبی نمازیں، لمبی لمبی دعائیں، اور جب خلوت میں آ گیا تو نہ گریہ و زاری ہے نہ لمبی لمبی دعائیں ہیں، بس چاہتا ہے جلدی جلدی سڑپ چلو۔ فرماتے یہ جو فرق ہے نا ظاہر و باطن کے درمیان، کہ جب پبلک پلیس پہ ہے تو بہت خضوع و خشوع کا اظہار کرتا ہے، اور جب خلوت ہے تو اس میں کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ فرماتا ہے یہ علامت ہے کہ اندر نفاق ہے، ایمان اس کے پاس نہیں ہے۔ تیسری علامت فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ نیکی کرتا بھول جاتا ہے، وہ پسند ہی نہیں کرتا کہ لوگوں کو پتہ لگے، اور گناہ کرتا ہے تو یاد رکھتا ہے، کیونکہ ارادہ ہے توبہ کرنے کا۔ یہ نہ سمجھے کہ معصوم سے پوچھا گیا کیا مومن گناہ کر سکتا ہے، تو کیا فرمایا بالکل کر سکتا ہے۔ وہ جو گناہ کا مسئلہ سے اجتناب کا مسئلہ ہے نا، وہ منزل تقویٰ پر پہنچ کے جب اس کی سپرلیٹو ڈگری امام بیان فرما رہے تھے تو فرمایا کہ یہ لوگ ہوتے ہیں ہمارے شیعہ، یہ لوگ جو ہیں یہ گناہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایمان کی بلندی کے لحاظ سے اور تقویٰ کی صلاحیت کے لحاظ سے اس مقام پر چلے جاتے ہیں کہ گناہ کر سکتے ہیں لیکن گناہ کے بارے میں سوچتے بھی نہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ عام مومن جو ہے اس سے تو کچھ بھی ہوتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ہر قسم کا گناہ کر سکتا ہے اور کرتے ہیں لوگ، لیکن مومن و منافق میں فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ مومن گناہ کرنے کے بعد نادم ہو جاتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے، یاد رکھتا ہے، ندامت محسوس کرتا ہے اور اس کا مداوع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ منافق جو ہے وہ بھی گناہ کرتا ہے لیکن گناہ پر ندامت محسوس نہیں کرتا، نہ کبھی توبہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، نہ ندامت محسوس کرتا ہے، نہ کبھی اس پہ توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
یہ امیر المومنین نے، اور یعنی مومن کی علامت کیا ہے کہ نیکی کرتا ہے بھول جاتا ہے، چونکہ وہ اسے پسند ہی نہیں کہ لوگوں کے سامنے ذکر کیا جائے، اور گناہ کرتا ہے تو یاد۔ منافق جو ہے نیکی کرتا ہے یاد رکھتا ہے تاکہ سارے زمانے کو بتائے۔ بعض اوقات منافقین نماز شب بھی پڑھتے ہیں اور پھر اگلے دن یا کبھی نہ کبھی کسی محفل میں بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، کسی نہ کسی عنوان سے گفتگو کو گھما کے ایک ایسے اینگل پر لے کے آتے ہیں جس سے پتہ لگے میں نماز شب پڑھتا ہوں، پتہ لگے میں خمس ادا کرتا ہوں، لوگوں کو پتہ لگے کہ جناب میں تو بڑا نیک آدمی ہوں، اتنے دیگ کھانے کی جناب میں نے بھجوا دی ہے۔ تو منافق جو ہے وہ نیکی کرتا ہے اور یاد رکھتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے بیان کر سکے، اور گناہ کرتا ہے بھول جاتا ہے کیونکہ توبہ کرنے کا کبھی ارادہ نہیں۔ تو عزیزان، اس میں کوئی سب چیزیں میرے ساتھ مربوط ہیں، میں نے خود اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اور آخری علامت جو ہے وہ یہ کہ مومن جو ہے 24 گھنٹے میں ایک اول تو ہر عمل کے ساتھ محاسبہ کرتا ہے، اپنے نفس کو ملامت کرتا ہے، لیکن اگر ہر عمل کے ساتھ اپنا محاسبہ نہ کرے تو کم از کم 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ تو کرتا ہے، اور اگر 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی محاسبہ نہیں کرتا اور اس کا ضمیر اسے ملامت بھی نہیں کرتا، یہ دلیل ہے نفاق کی۔ یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ یہاں خرابی پیدا ہو، نفاق جو ہے اس نے روٹ پکڑ لی ہے، اور نفاق جو ہے اس کو شرک خفی کہتے ہیں۔ منافق مشرک ہوتا ہے، شرک خفی میں مبتلا ہوتا ہے، اور یہ اتنی باریک چال چلتا ہے قلب انسان کے اندر کہ مولا نے جب ارشاد فرمان سمجھا رہے تھے، حضرت اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ شرک خفی جو ہے نفاق، وہ قلب انسان میں اس سے بھی زیادہ باریک چال چلتا ہے کہ اگر تاریک رات ہو، سیاہ پتھر ہو اور اس پر سیاہ چونٹی چلے تو حضرت نے فرمایا کہ اس ظاہری نگاہ کے ساتھ اس کو شناخت کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ نفاق شرک خفی جو ہے قلب انسان میں اس سے بھی زیادہ باریک چال چلتا ہے۔ تو اس لیے عزیزان اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ نفاق جو ہے ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، اور نفاق کے ساتھ جو ہے وہ پڑھی ہوئی نمازیں جو ہیں ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کا پھر فرمان ہے فویل للمصلین، وہ لوگ جو نفاق کی کیفیت میں نمازیں پڑھتے ہیں ان کی نمازیں ہی ان کو جہنم میں لے کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہوں کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔